السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔
اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم ایسی بد نصیبی کا شکار ہیں کہ شاید تختہ ارض پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن سے دوری، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، دینی سوچ اور فکر سے دوری، مستقبل کی سوچ سے لاپرواہی، یہ ساری چیزیں ہماری اس تباہی اور بربادی کا سبب ہیں۔ خالق کائنات نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ ان کی فطانت، ان کی ذہانت، ان کا کردار ایسا تھا کہ ان کے بعد دنیا کی رہنمائی کے لیے کسی نبی اور رسول کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اللہ کے نبی نے اپنے کردار کو خوب نبھایا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ایسی کامیابی اور کامرانی تختہ ارض پہ کسی کو حاصل نہ ہوئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نہ وہاں سے لے کر آج تک، اور نہ قیامت تک کوئی ایسا انقلاب پیدا کر سکتا ہے جو محمد رسول اللہ نے کیے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جو لوگ اس کے وارث بنائے گئے وہ کما حق کا ہو اس کے وارث ثابت نہیں ہوئے، اپنی تحریک سے غداری کی ہے، اپنی ملت سے دھوکہ کیا ہے، اور اللہ سے بغاوت۔ وگرنہ تاریخ اسلام اس بات کی وضاحت کرتی ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ ہی نہیں، کافر بھی یہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کردار محمد رسول اللہ نے ادا کیا ہے اور ان سے تعلق وابستہ کرنے والے لوگوں نے، وہ کردار دنیا میں کوئی دوسری قوم ادا نہیں کر سکی۔ اس کا سبب اللہ کے قرآن سے وابستی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستگی تھی۔
جوں جوں ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے چلے گئے۔ اللہ ان آیات مقدسہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ایک خوش نصیب انسان کی بات کرتے ہیں اور ایک ایسا ضابطۂ حیات بیان کرتے ہیں جس ضابطۂ حیات کو اپنانے کے بعد انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ مگر جو ضابطہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نہ آنکھ اس کی طرف اٹھا کے دیکھتے ہیں اور نہ کان لگاتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں کہ اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے اور جہاں جانا ہے اس مقام سے آگے کچھ نہیں۔ یہاں مرنا ضروری ہے، وہاں جینا ضروری ہے۔ یہاں زندگی نہیں ہمیشہ کی، وہاں موت نہیں۔ اور ارشاد فرمایا خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو غور و فکر کرتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، سوچ و بچار کرنے والا انسان کامیاب اور کامران ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کا محل ہوتا ہے، اور جو آدمی سوچتا نہیں، غور و فکر نہیں کرتا، ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رہنمائی اس طرف کی کہ دیکھو ہر وقت غور و فکر کیا کرو اپنے ماضی پہ، اپنے حال پہ، لیل و نہار پہ سوچو تم نے یہ ماضی کس طرح نبھایا ہے۔ اگر تم غور و فکر کرو گے تو کامیابی کے راستے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات مقدسہ اس وقت نازل ہوئی، طبرانی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے بہت سارے لوگ جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی تحریک سے پریشان تھے، ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی کہ اس تحریک کا مقابلہ کس طرح کیا جائے، کس طرح بند باندھا جائے، اس کے آگے کس طرح روکا جائے اس کو۔ مختلف تدبیریں، مختلف سازشیں، مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اٹھے، وہ یہود کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے جا کے کہا کہ یہ تو بتلاؤ جس نبی کو تم مانتے ہو اس کے معجزات کیا ہیں۔ کہنے لگے معجزے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کے ہاتھ کا عصا، لاٹھی ان کی گرانے سے اژدہا بن گئی۔ ان کا معجزہ ہے کہ دامن سے ہاتھ نکالا تو سورج کی طرح چمکتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ پھر وہ عیسائیوں کے پاس گئے، تمہارے نبی کے کون سے معجزات ہیں جن سے احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ کہنے لگے انہوں نے کوڑوں کو اچھا کیا ہے، برس والوں کو اچھا کیا ہے اور مردوں کو زندہ کیا ہے۔ اچھا، وہ واپس آئے اور آگے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو کس طرح پتہ چلے؟ پہلے انبیاء کے بڑے بڑے معجزات تھے جن کے سامنے مد مقابل خاموش تھے. تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک معجزہ دکھاؤ، اپنے اللہ کو کہو کہ اس پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ طبرانی میں ہے کہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ کے نبی دعا سے فارغ ہوئے، آسمان سے جبریل آئے کہ میرے محبوب، ان لوگوں کا جو مطالبہ ہے کہ ہم نشان دیکھنا چاہتے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق نشان نہیں، دن رات کا آنا جانا نشان نہیں. میرے محبوب، جن لوگوں نے ایمان لانا ہوتا ہے ان کے لیے یہ کافی ہے. اور عقل مند، ذی شعور، فہم فراست رکھنے والا آدمی وہ ہے جو کائنات کی تخلیق پہ غور و فکر کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا غور و فکر کرنے والے انسان کامیاب و کامران ہوئے. ان کو اس کا احساس ہوا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ اس نتیجہ پہ پہنچے کہ ان کا تخلیق کار کوئی ہے، ان کو بنانے والا کوئی ہے، یہ سارا نظام چلانے والا کوئی ہے. انہوں نے غور و فکر کیا، سوچ و بچار کی. میرے محبوب وہ اس نتیجہ پہ پہنچے کہ اللہ کی ذات کو پہچانا کائنات کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہوئے. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے اس کے مطالبے کے مطابق معجزہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے، بلکہ یہ ساری تخلیق معجزہ ہے اور اللہ کی پہچان کے لیے یہ کافی. مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو یہ بتلایا جائے کہ خود پہ غور و فکر کرو. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سوتے ہوئے یہ جان سکتا ہے کہ وہ جنتی سو رہا ہے کہ جہنمی سو رہا ہے. اللہ کے نبی وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ سوتے ہوئے غور کرے سارے دن میں اس نے کیا کیا ہے. اگر اس کے کام، اس کے اعمال اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کے سے ہیں تو وہ جنتی سو رہا ہے، اور اگر اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کے کام برے ہیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ جہنمی سو رہا ہے. یہ ہوگا کیسے؟ جب انسان اپنے آپ کا جائزہ لے گا. خالق کائنات نے ان آیات میں یہی حکم دیا ہے کہ جائزہ لو. اس جائزہ کے نتیجہ میں تم وہ راہ پالو گے جس راہ پہ چلانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. اور اگر سستی، غفلت کرو گے، سو جاؤ گے، تو فرمایا تم نہیں سو گے، تمہاری قسمت سو گئی. سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ غور و فکر اور مراقبہ ایک آئینہ ہے جو انسان کے سامنے اس کا سب کچھ رکھ دیتا ہے. کیا کیا، کب کیا، کس وقت کیا، نتیجہ کیا ہے، اب کیا کر رہے ہو، کہاں بھولے بسرے پھرتے ہو، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو. اس کا آئینہ ہے غور و فکر. اور ارشاد فرمایا کہ 1 ساتھ کا غور و فکر کرنا، 1 ساتھ کا، ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، سوچ و بچار کر کے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کے، اپنے ماضی کا جائزہ لیتے ہوئے، اپنے حال کا جائزہ لیتے ہوئے
ایک نتیجہ پہ پہنچتا ہے اور وہ نتیجہ اس کے لیے راہ پیدا کرتا ہے، کامیابی اور کامرانی کی راہ۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ساری رات کی عبادت ایک ساتھ جو سوچ و بچار کی ہے، غور و فکر کی ہے، اپنے کردار کو سوچتا ہے، اپنے افعال کو سوچتا ہے، اپنے لیل و نہار پہ نگاہ ڈالتا ہے، اپنے ماضی پہ جھانکتا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے جو راستہ جنت کو جاتا ہے۔ اور یہی بات حکیم لقمان رحمہ اللہ علیہ نے کی، قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے، جن کی نصیحت، جس کی وصیت بیٹوں کو ہے، اور جس میں ساری کائنات کے لیے ایک آئینہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تنہائی کی گوشہ نشینی جتنی زیادہ ہوگی، غور و فکر اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جتنا زیادہ غور و فکر انسان کرتا ہے اپنی ذات کو جھانکتے ہوئے، اپنے ماضی کو جھانکتے ہوئے، اس کے لیے وہ راستے کھل جاتے ہیں جن راستوں پہ چل کے وہ جنت کا نظارہ کر سکتا ہے۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے، جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی بسر کی، پرواہ نہیں کیسی تھی، کہاں کیا ہوا، کب کیا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا، مستقبل کیسے بنے گا۔ مستقبل اس کا بنتا ہے، اللہ کہتے ہیں جو غور و فکر کرتا ہے، جو غور و فکر سے پہلو تہی کرتا ہے، اپنی ماضی کو بھول جاتا ہے، وہ انسان ماضی کے لمحات کو نہیں بھولا، اپنے مستقبل کو بھول گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ کھنڈرات میں جاتے، جا کے ٹوٹے پھوٹے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، دل پریشان، فکر پریشان، خیالات پریشان، دروازے پہ کھڑا ہو کے عمارت کو مخاطب کرتے ہیں، کھنڈرات کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے ٹوٹی پھوٹی عمارتوں، تمہارے باسی کہاں ہیں؟ مقصود عمارت سے خطاب نہیں، جواب خود دیا کہ وہ اس زمین کے نیچے چھپ گئے، انہوں نے پیالہ فانی پی لیا، ہمیشہ رہنے والی اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور جو ہر عیب سے پاک ہے۔ کاش کوئی سوچنے والا سوچے کہ اس کے دامن میں کتنے عیب ہیں اور کتنا وہ اپنے اللہ کا باغی ہے، کتنا وہ دین کا باغی ہے۔ جب تک یہ سوچ و فکر انسان کے دل و دماغ میں نہ آئے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عاقبت کو خطرے میں قرار دیا ہے، اور اس کو ہر انسان پا سکتا ہے، برا بھی اور اچھا بھی، اگر سوچے، غور و فکر کرے، اپنی زندگی کے لیل و نہار میں، اپنے سامنے آنے والے واقعات میں اگر انسان ڈوب جاتا ہے تو اس کو ضرور احساس ہوتا ہے، ضرور رہنمائی ہوتی ہے۔ اندر ایک ضمیر نامی چیز ہے جو یہ بتاتی ہے تیرا ماضی تیرے لیے تباہ کن ہے، اور تیرا یہ کردار تیری آبادی کا سبب نہیں، اصل میں تیری بربادی کا سبب ہے، لیکن تو سوچتا نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف روایات ہیں، ایک روایت ہے کعبۃ اللہ میں، ایک روایت ہے کہ گھر میں اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، رحمت کائنات جھوم جھوم کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اللہ کا زبان مصطفیٰ کی، تو پھر ہوا فضا پہ بھی اس کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں تو گھر کے قریب سے ابو جہل کا گزر ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے،
یوں یہ ایک اور سردار جاتا ہے ابی سفیان، اس کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑتی ہے، قدم رک جاتے ہیں۔ ایک اور نوجوان سردار ہے اخنس بن شریک، اس کا بھی گزر ہوا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کو سننے اور سمجھنے والا انسان کبھی بھی قرآن سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا۔ وہ دشمن تھا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ فرمایا میرا سب سے بدترین دشمن ابو جہل ہے۔ یہ ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اچھلنے والا، قرآن سنتا ہے قدم اٹھانے کی ہمت نہیں، رک گیا۔ ابھی سفیان بھی رک گئے، اختر دشمیری قرآن سن رہے ہیں اور اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، قرآن اللہ کا نبی، دونوں ہی تو چیزیں تھی، لیکن یہ منکر قرآن سنتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وقت کیا ہو گیا ہے۔ صبح صادق کے قریب جب کائنات کے آقا محمد رسول نے قرآن پڑھنا ختم کیا تو ان کے احساس ہوا اب تو صبح ہو گئی۔ چھپ کے نکلتے ہیں، ان کی سوچ کچھ اور تھی، ان کا فکر کچھ اور تھا، ان کا خیال کچھ اور تھا اور اللہ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ کیسے؟ کہاں سے؟ کیوں؟ قرآن محمد پڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کانوں میں آواز پڑی ہے، قدم اٹھ ہی نہیں سکے، اس لیے یہی سنتا رہا، میں نے بھی، تم میں بھی۔ کہنے لگے یہ کام ٹھیک نہیں، اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ ہم کو روکتے ہو اور خود قرآن رات کو چھپ کے سنتے ہو، کیا قوم کو جواب دیں گے؟ جانا نہیں، اب دوبارہ یہاں نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن محمد کریم نے وہاں ختم کیا تھا جہاں عربی جاننے والا انسان آگے جاننے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کی حکمت ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا بتانا ہوتا ہے، کیا کیا دکھانا ہوتا ہے۔ ابھی سفیان رات آئی، اپنے بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، دل چاہتا ہے جانے کو۔ اخنس بن شریک اپنی جگہ پہ، نیند نہیں آ رہی، ابھی سفیان کو نیند نہیں آ رہی۔ ہر ایک آدمی نے سوچا کہ وعدہ تو کر لیا ہے، اب کب اس نے آنا ہے، چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلے، ابھی سفیان بھی آ گیا، ابی جہل بھی آ گیا، اخنس بن شریک بھی آ گیا۔ قرآن نبی کائنات محمد الرسول اللہ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن کا جادو، قرآن کی تاثیر انسان کے دل پہ یوں چلتی ہے جیسے آرا لکڑی کو چیرتا ہے۔ قرآن سن رہے ہیں، پھر خبر نہیں، ساری رات گزر گئی، چوری چھپ کے بھاگنا چاہتے ہیں، اللہ نے تینوں کی ملاقات کرا دی۔ اب پھر روایت جدا جدا ہے، ایک تو روایت ہے کہ یہی ان کی بات ہوئی، ایک روایت ہے کہ وہ اپنے گھروں میں چلے گئے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ گھر جانے کے بعد بھی سکون نہیں آ رہا، اس لیے کہ سردار مکہ سوچتے ہیں یہ کیا ہے، ہم کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، کلام رحمان کیا ہے، ہماری سوچیں کیا ہے، ہمارے خیالات کیا ہیں۔ نیند نہیں آتی، قرار نہیں آتا۔ ایک بے قرار اٹھا اخنس بن شریک ابی سفیان کے ہاں کہ سردار محترم ایمان سے بتانا ہے، قرآن سنا ہے، غور کیا قرآن پہ،
پھر کہنے لگا اگر دیانتدارانہ رائے دی جائے تو قرآن واقعی اللہ کا کلام نظر آتا ہے۔ اخنس بن شریک کہتا ہے میں نے بھی غور کیا ہے، سوچا میں نے بھی ہے، مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم گمراہی کی وادی میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن، محمد کی قیادت انسان کی کامیابی کا سبب ہے۔ تو پھر ابی جہل کے پاس چلتے، ابی جہل کے پاس آئے، کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا خیال تو وہی ہے، دل و دماغ یہ سوچتا ہے اور متفق ہے کہ اگر محمد کے کلام کو دیکھا جائے تو یہ اللہ کا کلام نظر آتا ہے، تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا مانتے اس لیے نہیں کہ اگر محمد کو مان لیا تو ہماری چودر جاتی رہے گی۔ ان کی سوچ، ان کے فکر، ان کی غور نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ حق یہ ہے، اور یہی فرمان ہے اللہ کا کہ جو آدمی غور و فکر کرتا ہے اس کے اندر ضمیر ہے، وہ ضرور اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ جب آدمی حق اور سچ کو پا لیتا ہے غور و فکر کے بعد تو اس کے لیے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ لیکن جب سوچتا ہے آدمی، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تب جب انسان سستی کاہلی کا شکار ہو اور وہ اس طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، اپنے ذہن کی کوئی کھڑکی نہ کھولے، کبھی غور و فکر نہ کیا ہو کہ میرے لیل و نہار کیا ہے، میں کلمہ پڑھنے والا، اللہ کی توحید کا علم بردار، محمد کی قیادت کو ماننے والا، ان کی رسالت کو ماننے والا، اس کا دن بغاوت ہے، اس کی رات بغاوت ہے۔ کیا زندگی ہے اس مسلمان کی؟ کبھی سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا، وہ تیرا کردار کیا ہے؟ سارا دن کیا تو نے کردار ادا کیا ہے؟ ساری رات کس طرح تو نے بسر کی ہے؟ اور اس کا تو پتہ چلتا تب اگر قرآن کے قریب آیا ہوتا، محمد رسول اللہ کے کردار کو اپنایا ہوتا، سنت محمد کو سنا ہوتا۔ یہ تو ہے نہیں، اور غور و فکر کے تصور ہی کوئی نہیں۔ انسان جب تک غور نہیں کرتا اپنے ماضی پہ، اپنے ہاتھ پہ، اس کا مستقبل سنور نہیں سکتا۔ قرآن کے کہنے کا مقصد یہ کہ یوں نہ بیٹھے رہو، رات آئی چلے گئی، دن آیا چلا گیا، ماضی قریب ماضی بعید، کون جانے، کون سوچے، کون غور و فکر کرے۔ ارشاد فرمایا غور و فکر سے آری انسان اپنے ماضی کی بنیاد پہ اپنے مستقبل کو سنوار نہیں سکتا، اس کا مستقبل تباہ ہے۔ سوچنا پڑے گا کل کیا کیا، پرسوں کیا کیا، اترسوں کیا کیا، کیا میرا یہ کردار اللہ کے ہاں محبوب ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے؟ جس آدمی نے سوچنا نہیں، آنکھیں کھول کے دیکھنا نہیں، اپنی رات پہ نگاہ نہیں رکھنی، اپنے دن پہ نگاہ نہیں رکھنی، وہ انسان کس طرح کامیابی اور کامرانی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اگر سوچ و بچار چھوڑ دیا تو وہ عام انسان ہو یا اللہ کا نبی ہو، اللہ نے دکھایا ہے کہ وہ کامیاب اور کامران نہیں ہوتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا آنا اور ماضی کے واقعات کا بیان ہونا، انبیاء کے کردار کا بیان ہونا، رسول اللہ کے کردار کا بیان ہونا، اولیاء اولیاء کے کردار کا بیان ہونا، سبب کیا تھا؟ یہی کہ ہر ذی شعور انسان اپنے کردار پہ غور کرے، لیل و نہار پہ غور کرے، ماضی پہ غور کرے جو گزر گیا ہے، اور اپنے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ نہیں تو انسانیت ہی نہیں ہے، دور ہے انسانیت سے وہ انسان۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ کا بڑا محبوب ہے، مقبول ہے، اللہ کا پیغام
لوگوں کو سنانے کے لیے آیا. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو, اللہ کے احکامات مجھ سے لو, ان پہ عمل کرو, لیل و نہار اللہ کی رہنمائی کے مطابق, میرے طریقہ کے مطابق, میرے کردار کو دیکھو. اگر کردار میرا اعلیٰ و بالا ہے, پسندیدہ ہے, اس کردار کو اپناؤ. میری تعلیم میں تمہیں سچائی اور حقیقت کی جھلک نظر آتی ہے, اس تعلیم کو اپناؤ, وگرنہ تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا. اور یہ دنیا کا مستقبل نہیں, تمہاری عاقبت بھی تباہ ہو جائے گی, تمہیں آگ کے سپرد کر دیا جائے گا. اللہ کے عذاب اور عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے احکامات پہ نگاہ رکھو اور میری سنت کو اپناؤ. جاؤ, اللہ کا نبی بنا بیٹھا ہے, تجھ سے ہی اللہ نے تعلق پیدا کرنا تھا. ایک وادی کا غریب آدمی, مفلس, تنگ دست, یہ چودھری, یہ سردار, یہ بڑے بڑے لوگ اللہ کو پسند نہیں آئے. تو اللہ کا نبی ہے, تجھے اللہ نے منتخب کر لیا ہے. ہم تیری رسالت کو نہیں مانتے. رسول بار بار کہتا ہے, کوئی نہیں مانتا, کوئی نہیں سنتا. اللہ سنتے نہیں. ارشاد فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ ایسے لوگوں کو ملیا میٹ کر دو جو تیرے احکامات سے بھاگی ہیں. علم, شعور, تدبر, فراست اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ جو یونس کہہ رہا ہے وہ حق اور سچ ہے. اس کا کردار اعلیٰ و بالا ہے. ایسے کردار کا تو کوئی دوسرا انسان نہیں. جو اس کردار کا حامل انسان ہے, وہ نبی نہ بھی ہو, رسول نہ بھی ہو, وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی بات سنی جائے, اس کی آواز پہ لبیک کہا جائے. یہ نبی ہے, اللہ کا رسول ہے, لیکن سنتی نہیں قوم, بغاوت کی. اللہ یہ بھاگی ہے, سنتے نہیں, غور و فکر نہیں کرتے. فرمایا یونس چاہتے کیوں؟ اللہ یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سزا دو. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو ارشاد فرمایا, ان کو کہو انسان بن جاؤ, وگرنہ اللہ کے عذاب کا شکار بن جاؤ گے. اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کی گرفت میں آؤ گے. سوچ لو, غور و فکر کر لو, تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. غور و فکر کرو, اس پہ بچ جاؤ گے, وگرنہ تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, تمہاری عاقبت بھی تباہ. مسکراتے ہیں, کہہ مارتی ہے قوم. لو, نبی صاحب نے اب دھمکیاں دینی شروع کر دی. اللہ یہ تو نہیں مانتے. فرمایا کہو ان کو کہ فلاں دن تک تم پہ عذاب مسلط ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ عذاب. کیوں؟ کہا میرے اللہ نے کہا ہے. اچھا دیکھ لیں گے. دن گزرتے گئے, آثار نمودار ہوتے گئے. یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ اب عذاب کے دن قریب آ گئے, تو چپکے سے بستی سے نکل گئے. عذاب آیا, آثار دیکھے, قوم کے دل میں خوف آیا. انہوں نے یونس کی باتوں پہ غور کیا, فکر کے گھوڑے دوڑائے. انہیں احساس ہوا کہ یونس سچ کہتا تھا, وہ اللہ کا پیغمبر تھا, اللہ کے احکامات تھے. ہم نے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے, نافرمانی کی ہے, اور یہ اللہ کا عذاب ہم پہ مسلط ہو رہا ہے. عذاب کو محسوس کیا. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی منت سماجت کرتے ہیں. اللہ تیرے نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں, تیرا نبی نظر نہیں آ رہا, کہاں جائیں؟ اللہ توبہ کرتے ہیں, تیرے نبی کو مانتے ہیں, تیری توحید کو مانتے ہیں. اللہ لیکن جائے کہاں, کیا کریں؟ تیرا نبی نظر نہیں آ رہا. نبی تو چلا گئے, یونس تو چلے گئے. لوگوں کو یہ دکھا کے کہہ کے کہ عذاب آنے والا ہے, اب تم بچ نہیں سکتے.
بچ نہیں سکتے. اور ان کو احساس ہوا, تفاسیر میں ہے کہ ان لوگوں نے سارا مال و اسباب اکٹھا کیا, آل و اولاد اکٹھا کی, ایک میدان میں چلے گئے, کہنے لگے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن افسوس تیرا محبوب, تیرا پیغمبر, تیرا رسول ہم میں نہیں. اللہ کس کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کرے؟ یونس تو تھے نہیں. یونس علیہ السلام دور بیٹھے انتظار میں ہے کہ کب عذاب آتا ہے, قوم تباہ ہوتی ہے, اور ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں قوم نے فلاں نبی کی بغاوت کی, اس کو پہلو پس پشت ڈالا, پہلو تہی کی اس سے. اللہ نے عذاب و عذاب میں گرفتار کر لیا. یونس علیہ السلام آنے جانے والوں کو پوچھا کہ قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو ٹھیک ٹھاک ہے, پہلے سے بھی زیادہ شاداب آباد, پہلے سے بھی زیادہ. یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے, اب کیا کریں؟ قوم کو کیا منہ دکھائیں؟ ان کو تو کہا تھا اللہ کا عذاب آ رہا ہے, وہ استہزاء اڑاتے تھے, مذاق کرتے تھے. اب جب کہ میعاد گزر گئی, وہ ہستی کھیلتی بستی ہے, پہلے سے بھی زیادہ مطمئن, بجائے اس کے کہ غور کرتے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام. یہ ہوا کیا ہے؟ بغیر غور و تفکر کے بستی کی طرف جانے کے بجائے وہاں سے بھاگ جاتے کہ چلو شرمندگی سے بچو. ان کو احساس نہیں ہے کہ شرمندگی وہ جو اللہ انسان پہ نازل کرتا ہے, پریشانی وہ جس میں اللہ مبتلا کرتا ہے. یہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں. کائنات کی کوئی طاقت نہیں جو کسی کو پریشانی میں ڈال سکے, پریشان کر سکے, اور کوئی طاقت نہیں جو کسی کو پریشانی سے نکال سکے. اللہ کرتا ہے. ان کو بھی پتہ ہے, علم ہے ان کو, لیکن سوچا نہیں, بھاگے وہاں سے. کیا قوم کو منہ دکھاؤں گا, کیا جواب دوں گا قوم کو؟ قوم سے ملنا, قوم کی طرف جانا یونس علیہ السلام نے سوچا ہی نہیں. بھاگے, دریا کے کنارے پہنچے, کشتی کہیں ہے پتن پہ, کشتی میں سوار ہو گئے کہ نکل جاؤ یہاں سے. قوم کیا کہے گی؟ یونس تیرے رب کا عذاب کہاں گیا؟ لا, جس کا تو وعدہ کرتا تھا. یونس علیہ السلام اس سے ڈرتے ہیں, ڈرتے ہوئے بھاگے. اللہ کی جبین نیاز میں تیوڑی پڑ گئی, کشتی دریا کے بیچوں بیچ گئی, موجیں آتی ہیں چاروں طرف سے, کشتی ڈوبنے کو ہے. کشتی والوں نے, ملاحوں نے کہا کہ نظر آتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی باغی سوار ہے, اپنے مالک کا باغی جو اپنے مالک سے ڈال. قرآن ڈالو. قرآن ڈالا یونس علیہ السلام کے نام. اتنا مرنجا مرنج بزرگ, اتنا خوبصورت, باادب رہتے ہیں لوگ جس کے سامنے, مؤدب ہے کشتی ساری. اب کیا کریں؟ پھر ڈالو. قرآن غلط ہو گیا, قرآن پھر ڈالا, پھر قرآن یونس کے نام. یونس علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی میں ہی وہ شخص ہوں جو اپنے مالک سے بھاگا ہے. اٹھایا, دریا میں پھینک دیا. مچھلی آئی, منہ کھولا, آسمان سے وحی آئی, یہ تیرا لقمہ نہیں, یہ تیرا کھانا نہیں, تیرے خدا کی امانت ہے, اس کو اپنے اندر محفوظ کر لو. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا. مچھلی کے پیٹ میں اب غور و فکر کی کھڑکی کھلی ہے. یہ بات حق اور سچ ہے, جو شخص غور و فکر کے دروازے بند کر دیتا ہے اللہ بھی اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے. کوئی ہو. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے ماضی کو جھانکا,
احساس ہوا، ادراک ہوا، سمجھ آئی کہ یونس تو اپنے رب کا باغی ہے، غلام تھا اللہ کا، تو اپنے اللہ سے بھاگ گیا ہے، تیرے دل میں وساوس پیدا ہوئے، تو نے اللہ پہ غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، سوچا سمجھا نہیں۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ بستی سے نکل جا؟ بستی سے تو نکلا ہے، اللہ کا حکم تھا، نہیں تو کیوں نکلا؟ بستی بچ گئی، تو بستی کو جانے کی بجائے ڈر کے، خوف زدہ ہو کے، لوگوں کے تانوں سے مرعوب ہو کے اور بھاگا۔ اپنے اللہ سے رابطہ کیا تھا؟ اللہ سے تال ملائی تھی؟ نہیں۔ تو زمین، میں نے بھی ابتدا میں کہا تھا نا کہ انسان تصور پیدا کرے، غور و فکر کرے، اپنے ماضی کے نیل و نہار پہ اندر سے آواز آئے گی کہ تم کیا ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو نہیں آواز آتی۔ بے ضمیر، بے حمیت آدمی، جس کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہو، جس نے سوچنے کا کبھی تصور ہی نہ کیا ہو، جو غور و فکر کی وادی میں کبھی داخل نہ ہوا ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ یونس، تم نے اللہ کی بغاوت کی، اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے غور و فکر کیا، غور و فکر کے گھوڑے دوڑائے، بیدار ہوئے، سستی چھٹ گئی، احساس ہوا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، اگر اسی غلطی میں مبتلا رہا تو اللہ کی گرفت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ، تیرے نبی سے غلطی ہو گئی، سوچا ہی نہیں، غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ، غور و فکر نہ کرنا تیرے نبی کی غلطی ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک، کائنات کا کوئی بھی انسان ہو اس میں کمی کوتاہی ہے، اللہ نہ تیرے اندر کوئی کمی ہے، نہ تیرے اندر کوئی کوتاہی ہے، نہ تیرے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے انسان الزام رکھ سکے۔ تو پاک ہے ہر چیز سے، تو پاک ہے اللہ۔ انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنے آپ پہ زیادتی کی ہے کہ میں نے یہ سوچا نہیں، خیال نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، بغیر غور و فکر کے بھاگا کہ تجھ سے بھاگ جاؤں گا۔ اللہ، یہ میری غلط فہمی تھی، تجھ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، مجھ کو معاف کر دے۔ انی کنت من الظالمین، میں اپنی جان سے زیادتی کرنے والا انسان ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر یونس اپنے اندر احساس نہ پیدا کرتا، یہ ادراک نہ ہوتا، غور و فکر کر کے ہم سے معافی نہ مانگتا، ہم سے توبہ طائب نہ ہوتا، ارشاد فرمایا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یوں ہی کہتا۔ اپنے ماضی پہ غور و فکر کیا ہے، اللہ کے نبی نے کمی کوتاہی کو پایا، اللہ کے حضور سر جھکایا، اللہ کی عظمت کا اقرار کیا، اپنے انسان ہونے کا اقرار کیا، کمی کوتاہی کا اقرار کیا۔ سبحانک، تیرے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، تو پاک ہے ہر کمی سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا یونس، تجھے ہم نے معاف کر دیا۔ اور اگر یہ سوچ پیدا نہ ہوتی، اگر غور و فکر نہ کرتے، اگر یہ تدبر نہ ہوتا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ایک کمی کوتاہی، اس پہ غور و فکر کیا تو اللہ کی گرفت سے نجات پائی۔ اللہ کے پیغمبر نے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ماضی پہ غور و فکر کریں۔ میں یہ کیوں مضمون بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانا اور یاد دلانا کہ ہم نے بھی کسی بات پہ غور کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ سستی سے اپنی عاقبت کو تباہ اور برباد کر بیٹھے۔
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ڈنکا بلند کیا، آواز باہر پہنچی، مکہ کے لوگ پریشان، اب کیا ہوگا؟ روکو، قتل کرو، مارو، قید کر لو، لیکن کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی۔ اسلام ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا چلا رہا ہے۔ مدینہ سے کچھ لوگ آئے، نبی رحمت محمد رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، واقعی محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اب مدینہ کے بت پرستو اب تم ہم پہ زیادتی کرتے ہو، اس نبی کی قیادت میں ہمیں تمہیں پاتال میں پہنچا دیں گے، اپنے قدموں کے نیچے رونت دیں گے، آنے والا ہے نبی۔ اور یہودی مدینہ میں محض اس لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں سے احساس ہوتا تھا کہ آنے والے نبی کی ہجرت کی جگہ یہ ہے، آنے دو پھر تمہیں بتلائیں گے، تم زیادتی کرتے ہو ہم سے، بت پرست ہو گے۔ آگے ایمان لے آئے، ایمان لے آؤ محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا یہودی انتظار کرتے تھے، ان کے ایمان سے پہلے تم ایمان لے آؤ، ایمان لے آئے۔ اور لشکر آیا اگلے سال، وہ بھی ایمان لے آتے ہیں، لوگ بہت زیادہ تعداد میں، قبیلوں کے قبیلے نبی کائنات محمد رسول اللہ کی رسالت کو مانتے، بعض سردار نہیں قبول کرتے، سردار نہیں قبول کرتے، چودھری، لمبردار، پھنے خاں، بٹ صاحب، فلاں صاحب، ٹمکان صاحب، ان کی چودھر جاتی، ان کو ایمان نہیں آتا، نہ ایمان کے قریب پھٹکتا، نہ یہ ایمان کے قریب پھٹکتے، تکبر، نخوت ان کو مجبور کرتی، سردار ہے تکبر، نخوت مجبور کرتی۔ یہ بھی ایک سردار ہے، بنی سلمہ کا سردار ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلے کے لوگوں پہ، نوجوانوں پہ بڑا غصے میں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور اپنے سردار کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ سردار صاحب آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن حقیقت کو مان لینا چاہیے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ فتدبروا، جاؤ کام کرو اپنا جا کے، خبردار میرے سامنے کسی نے محمد کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے رہے ہیں وہ فضول کرتے رہے، اور تم باغی ہو اپنے آباء و اجداد کے، خبردار میرے سامنے کسی نئے دین کی بات تم نے کی، نئی تحریک کی بات کی۔ ان کا بیٹا معاذ وہ مسلمان ہو گیا، ایک اور معاذ بن جبل وہ بھی مسلمان ہے، کہنے لگے یار بابا نہیں مانتا، کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا اس کو بتلاتے ہیں۔ رات پڑی، بنو سلمہ کے کچھ اور نوجوان ساتھ ملے، بابا جی سو گئے، بنی سلمہ کا سردار بت رکھا تھا، لکڑی کا بت بنایا ہوا تھا، منات اس کا نام تھا، علامہ ابن ہشام رحمہ اللہ علیہ اس کا نام منات بناتے ہیں، دوسری تاریخ میں کم نام آتا ہے، اور تفاسیر میں اپنا سیرت کی کتابوں میں بہت کم نام آتا ہے، لیکن علامہ ابن ہشام نے اس کا نام منات بتایا۔ منات ایک بڑا بت تھا مکے کا، جس کا نام بھی منات، لکڑی کا تھا۔ انہوں نے اس بت کو پکڑا اور جا کے گندگی پہ ڈال دیا۔ صبح اٹھا اپنے بت کو سلام کرنے کے لیے، سجدہ و سلام کے لیے بت ہی نہیں ہے، بابا ہی نہیں ہے، اللہ ہی نہیں ہے، رب ہی نہیں ہے، وہ کہاں گیا پتہ نہیں۔ چلو باہر نکلا، ادھر ادھر پھرا چلا، دیکھا کہ ایک گندگی پہ اوپر اس کا خدا پڑا ہوا ہے، رب پڑا ہوا، اٹھایا، نہلایا، خوشبو لگائی، خوبصورت سجایا، اور غصے میں تلملاتا ہے کہ کاش مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ رات پڑی، سردار سو گیا، بیٹا اٹھا، لوگوں کو آواز دی کہ آؤ میرے بابا کے رب کا علاج کرتے ہیں، اٹھایا اس کو، ایک اور گندگی پہ جا پھینکا۔ صبح ہوئی، اٹھا، اور یہ کون ظالم ہے؟ اور غیر اللہ کی پرستش کرنے والا، غیر اللہ انسان ہو، حجر ہو، شجر ہو، بت ہو، قبر ہو، اللہ کی قسم ناکام۔ اس کا پجاری ساری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہوتا ہے جب بت کی خدائی کو آزمایا جاتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے جب چور چور کر دیا نا تو کہنے لگے کون ہے ظالم جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے. یہ بھی کہتا ہے عمر بن جموع کون ظالم ہے اگر مجھے پتا چل جائے حشر کر دوں اس کا. پھر آگے بنایا سنوارا خوشبو لگائی ٹھیک ٹھاک کر کے رکھا. پھر آئے رات کی تاریکی کو اسرائیل انہوں نے اٹھایا پھر گندگی پہ جا پھینکا. صبح بڑا تل ملاتا ہے منہ سے جو آتا ہے کہتا ہے قوم کو برا بلا قبیلے کو برا بلا. ساتھی آئے کہنے لگے امرو تو یہ سب کچھ کہتا ہے تو نے کبھی سوچا نہیں ہے یہ لکڑی کا بت تو نے خود بنایا ہے اور آئے دن یہ گندگی پہ پڑا ہوتا ہے اور تیرا مشکل کشا کیسے ہوا تیرا حاجت روا کیسے ہوا. جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتا امر تیری حفاظت کس طرح کر سکتا ہے. تجھے عقل نہیں آتی شعور نہیں آتا سوچتے نہیں ہو. سوچو غور و فکر کرو غور و فکر کے بعد تم کسی نتیجہ پہ پہنچ سکتے ہو. ڈھونڈ کے لایا چوٹ لگی دماغ پہ غور و فکر کرو تدبر کرو سمجھو سوچو. رات کی تاریکی میں بیٹھ جاؤ اپنے ماضی کو کنگالو تمہیں وہ راستہ مل جائے گا جو محمد کریم علیہ السلام لے کے آئے. مل جائے گا. اپنے ماضی کو کھنگالو ذرا امر سوچو تو صحیح. اور یہ معبود یہ تیرا خدا یہ تیرا الہ آئے روز گندگی پہ پڑا ہوتا ہے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. تھوڑا سا دماغ پہ اثر ہوا آج صفائی کر کے صاف صوف کر کے اس کو بٹھاتا ہے. اپنی تلوار کندھوں سے اتاری اس کے کندھے پہ رکھ دی. کہنے لگا اگر مجھے پتا چل جائے نا اس کو سارے شہر میں ذلیل کروں جو تیرے ساتھ یہ کرتا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تجھے تو پتہ ہے نا. اب اگر آئے تلوار تیرے پاس ہے اور اس کا سر قلم کر دو. سو گیا. نوجوان آئے تلوار اتاری وہ قبضہ میں لی بت کو اٹھایا راستے میں دیکھا ایک کتا مرا پڑا کتا. انہوں نے ایک رسی سے ایک طرف سے کتے کو باندھا اور ایک طرف اس کے معبود کو اور ایک گڑے گندے گڑے میں لا کے پھینک دیے. امرو صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں. دماغ پہ چوٹ تو پہلے ہی پڑ گئی تھی غور و فکر کی راہ کھل گئی تھی تبھی تلوار اس کے دامن میں رکھی اس کے کندھے پہ رکھی کہ بچاؤ کرو اگر تم میں کوئی بھلائی ہے خیر ہے. صبح اٹھ کے ڈھونڈتا ہے ایک کتے کے ساتھ ایک رسی میں بندھا ہوا معبود گندگی پہ پڑا ہوا ہے. کہتا ہے واللہ لو کنتا الہا لم تکن انتا وکلب وسطی بیر فی کرن. اللہ کی قسم اگر تو کچھ ہوتا تو آج کتے کے ساتھ اس گندگی پہ پڑا نہ ہوتا. فکر کی ایک سوچ کا ایک پہلو عمر بن جموع کے دل و دماغ میں بیدار ہوا. سوچو عمر تمہارا معبود آئے دن گندگی پہ پڑا ہوتا ہے اس کی عبادت کرتے ہو اس خالق کو بھول گئے ہو جس نے تجھے سردار بنایا اور لیڈر بنایا دولت دی مال و زر دیا اولاد دی اور تمہیں عزت و وقار دیا. اس خالق و مالک کو بھول کے اس کی عبادت کرتے ہو. سوچو فکر کے اس تصور نے عمر بن جموع کو شرک کی گندگی سے نکالا اور محمد کریم کے دامن میں آ کے رکھ دیا. اللہ کہتے ہیں غور و فکر کرو اپنے ماضی پہ. پتہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے ماضی قریب میں ایک ماہ مقدس بسر کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ جو شخص رمضان کا مہینہ پاتا ہے فلم یغفر لہ تو وہ بخشا نہیں یتعبدہ اللہ دوری ہے اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کے نزدیک ملعون ہے. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان آتا ہے
اپنے دامن میں رحمت بھر کے لاتا ہے، اللہ کی رحمت کو لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور جب جاتا ہے لوگوں کے گناہوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے قرآن میں، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تاریخ کردار کے وہ رخ ہمیں بتاتی ہے جنہوں نے غور و فکر کیا، اللہ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ کس نے ماہ مقدس کیسا بسر کیا ہے، کس نے کون سی کمی کی ہے، سوچے آج رات، غور و فکر کے دروازے کھولیں، اپنی کھڑکیاں کھولیں، سوچے کہ واقعی ماہ مقدس اپنے دامن میں ہمارے گناہ لے گیا ہے۔ سوچیں کہ ہم ان بد نصیبوں میں تو نہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ماہ مقدس پائیں بخشے نہ جائیں ابدا اللہ، کہیں ان میں سے نہیں۔ اگر یہ کمی ہے، اگر کوئی کوتاہی ہے روزے میں، آنکھ کی، کان کی، ہاتھ کی، پاؤں کی، دل کی، دماغ کی، تو اپنے اللہ سے معذرت کریں، غور کریں۔ رات کو سوتے ہوئے وقت ہے، وقت نکل گیا پھر ہاتھ نہیں آئے گا، اب وقت ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ غور و فکر کرنے والے لوگ اصل کو پا لیتے ہیں۔ آئیے ہم بھی غور و فکر کریں، مہینہ چلا گیا ہے، اب سال کے بعد پتہ نہیں کون خوش نصیب وہ دیکھے اور کس کے نصیب میں نہیں ہے۔ اگر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو بھائی آؤ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے عہد کرو، اللہ سے دعا کرو، اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے مسجد کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، اللہ کو اپنے آپ پہ خوش کر لو، اللہ کو اپنا معبود بناتے ہوئے، خود عابد بنتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، تگ و دو کریں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں غور و فکر کرو، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غور و فکر کرو۔ آدم سے لے کر نبی کائنات تک ہر نبی نے رہنمائی کی ہے کہ غور و فکر سے دور، غور و فکر نہ کرنے والا، سستی کوتاہی دور نہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اپنے ماضی پہ جھانکے، ماضی بعید کی بات نہیں کرتا، ماضی قریب کی بات کرتا ہوں، جو کل گزرا ہے، کیا کیا، کیا ہوا، کتنی کمی ہوئی، کیا کچھ کیا۔ رات کی تاریکی جب چھا جائے، بستر پہ لیٹ کے اپنے اس ماضی کو جھانکیں، اور جو کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ کے حضور اس کا اظہار کر کے، اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی طرف راغب ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرا دامن رحمت واہ ہے، جو آئے گا میں اپنے دامن رحمت میں لے لوں گا۔ لیکن اگر اس کے باوجود اگر دوری رہی تو پھر نہ دنیا اور نہ آخرت، ایسے ہی ہے جیسے آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر قوم آنکھ نکال کے ہمیں دیکھتی ہے، ہر قوم روب جھاڑتی ہے ہم پہ، اور اعمال ایسے ہیں کہ خود پریشان ہیں۔ ضمیر کو کبھی بیدار نہیں کیا کہ احساس ہو، اندر سے آواز آئے، آؤ اللہ کے بندو، رمضان گزر گیا، کمی بیشی جو ہوئی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معذرت کریں، اللہ سے درخواست کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں جو جب بھی میرے پاس آتا ہے اپنے گناہ کا اقرار کر کے مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماضی کو جھانکتے ہوئے مستقبل کو تابناک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔